اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام زندہ فیملی کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے ان سے گزرے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ کہ خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں جاگ جانا چاہیے۔ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو جگائیں، ہمارا میسج تمام دنیا میں پہنچ جائے، کیونکہ ہم ظہور کی سمت بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اس طرح تیار ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم پلک جھپکتے آنکھ کو بند کریں اور کھولیں تو امام کا ظہور ہو جائے، تو کیا آیا ہم امام کے ظہور کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا؟ کیا ہم اپنے آپ کو نجاستوں سے پاک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ ہم اپنے آپ سے ہر روز سوال کریں سوتے وقت کہ ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کیا۔ ایک شخص نے مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ میں اپنی اولاد کو حلال روٹی کھلانا چاہتا ہوں، کون سا کام غلط ہے اور کون سا صحیح ہے؟ امام نے فرمایا کہ جو کام تمہیں بہتری کی طرف لے جائے وہ تمہارا کام بہتر ہے، اور وہ کام جو کہ تمہیں بدی کی طرف لے جائے معاشرے میں وہ غلط ہے، اور آخرت میں تمہارے کام سے دنیا میں کیا اثر ہوتا ہے اور دنیا میں تمہاری پہچان تمہارے کاموں سے ہوگی۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر سنتے ہی نہیں، وہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گزر گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ ہمیں اپنی اس عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں کسی کو اس لذت کو تو چکھیں جس سے ہم کسی کو خوشیاں دیتے ہیں۔ جب کسی کو خوشی دیں اور اس کے چہرے پہ خوشی آتی ہے تو اس کی راحت اور اس خوشی کی جو روحانیت ہے جو ہم کو ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے اور جو خوشی ملتی ہے، وہ کائنات کی سب سے بڑی خوبصورت خوشی ہے کہ آپ کسی کو خوش کر دیں۔ اللہ بھی آپ کا راضی، وقت کا امام بھی راضی۔ اگر دلوں کو توڑنا اور اپنی زبان سے، اپنے غلط عمل سے وہ عمل کر جانا جو شیطان چاہتا ہے، ہمیں غافلین میں شامل کرتا ہے، اور ہمیں اس غفلت سے جاگنا چاہیے۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، کیا ہم تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں فہد انجم آپ کی اور قائم ٹی وی والوں کی بے حد ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے مجھے آج شریک عبادت کیا، اور جس مضمون کے لیے، جس عنوان کے لیے آج مجھے لب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے، وہ یقیناً دور حاضر میں اس وقت اہم ٹاپک ہے۔ دور حاضر میں جس چیز کی سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے کتنے تیار ہیں۔ فہر انجم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ سوالات کے لیے شریک عبادت کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ان سوالات کا جواب دوں، دیکھیے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم قائم ٹی وی والوں کی اس کاوش میں بہترین طریقے سے خود بھی شریک ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے تیار کریں۔ جیسے کہ میری خواہر نے پوچھا ہے کہ ہم لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں کے لیے کتنے تیار ہیں، تو دیکھیں ہم لوگ تو اگر ہم آنیسٹلی اپنا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم لوگ صرف زبان کی نوک سے کہہ دیتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے ظہور کے لیے تیار ہیں۔ ہم زیارت میں بھی پڑھتے ہیں کہ مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے ہیں مولا حسین علیہ السلام تو ہم آپ پر اپنی جان نثار کرتے ہیں۔ ہم لوگ زیارت میں بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ ہر زیارت کے بعد مولا سے ظہور کی بھی دعا مانگتے ہیں، لیکن یہ سوال ہمیں خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ جب رات کی تاریکی چھا جائے اور ہم بستر پہ جائیں، بستر پہ جا کے سب سے پہلے یہ سوال اگر ہم خود سے کریں کہ کیا واقعی ہم امام کے ظہور کے لیے تیار ہیں،
जबकि इमाम के ज़हूर की खुशबू तो इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से पहले जितनी भी हमारे सामने पेशन गोइयाँ थी ज़हूर इमाम से पहले की, तो कितनी ऐसी निशानियाँ जो सब पूरी हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग क्यों अभी तक गफलत का शिकार हैं? हम लोग क्यों नहीं जानते कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे इमाम का ज़हूर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इमाम का ज़हूर होगा, लेकिन हम लोग खुद को क्यों नहीं तैयार करते? हम लोग जब तक अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तब तक हम इमाम के ज़हूर के लिए, अपने इमाम की नुसरत के लिए अपनी नस्ल को तैयार नहीं कर सकते। और फ़हर ये जब तक ही मुमकिन है जब तक हम इमाम के ज़हूर के लिए सबसे पहले खुद को तैयार ना करें। देखिए, अगर हम सबसे पहले इमाम के ज़हूर के लिए अपने आप को तैयार करेंगे ना, तभी हम अपनी नस्ल को तैयार करेंगे। और नस्ल को तैयार किस तरह करेंगे कि देखिए, रोज़ाना खाना खाते हैं ना, हम दस्तरखान का एहतमाम करते हैं, और जब दस्तरखान का एहतमाम करें तो एक जगह खाली छोड़ दें। जब हमारी औलाद आज नहीं तो कल तो हमसे पूछेगी कि आपने ये जगह खाली क्यों छोड़ी, तो हम उन्हें बताएं कि बेटा ये जगह हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए, कल उनका ज़हूर होगा। औलाद पूछेगी अम्मी कब ज़हूर होगा? हम भी बचपन से सुने इमाम का ज़हूर होगा, इमाम का ज़हूर होगा। देखिए, हम अपनी तरफ से कयास नहीं कर सकते कि हो सकता है कल हो जाए या परसों हो जाए या अगले साल हो जाए। कयास आराई करने वाला खुद इस वक्त गलती पर है, लेकिन हम अपने आप को तैयार तो कर सकते हैं ना। उलमाए कराम कहते हैं कि अगर इमाम के ज़हूर का इंतज़ार करते करते हमारा इंतकाल भी हो जाए या हम इस दुनिया से भी चले जाएं, तो हमें कब्र में उठाया जाएगा उस दिन जब इमाम का ज़हूर होगा। तो मैं समझती हूँ सबसे पहले हमें खुद को बदलना है, माओ को खुद को बदलना है। माएँ कब तक अपने आप को बदलेंगी, माएँ किस तरह अपने आप को बदलेंगी? जब तक हिजाबात शरई को ना अपनाएं। हिजाबात शरई क्या है कि हम लोग देखते हैं कि किसी के सामने तो हमने हिजाब कर लिया, लेकिन हम मिक्स गैदरिंग में चले गए, शादी वगैरह में किसी चीज़ में चले गए, नज़र न्याज का एहतमाम अपने यहाँ करते, तब भी मिक्स गैदरिंग का एहतमाम कर लेते, जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए। हम अपने यहाँ दस्तरखान का तो एहतमाम करते हैं, लेकिन क्या हम ज़हूर इमाम के लिए उसी दस्तरखान का एहतमाम करते हैं कि जिसमें कल हमारे इमाम ने भी तशरीफ़ लाना है, हमारे इमाम ने भी उस दस्तरखान पर तशरीफ़ लाना है? तो हम जब तक खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हमारी नस्ल भी नहीं बदलेगी। और जैसे कि फ़हर आपका दूसरा सवाल है कि ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खुशबू इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है, यकीनन फैल चुकी है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हाल ही में जब कोरोना वायरस हुआ था तो लोग अपने अपने घरों में बैठ गए। लोगों ने घरों में बैठकर कभी दुआओं की तिलावत फरमाई, कभी नमाज की पाबंदी की। तो क्या हम लोगों ने उस वक्त मौत को याद नहीं किया? हमने मौत को उस वक्त याद भी किया और मौत से बचने की जितनी भी तदाबीर थी हमने इख्तियार की। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर हम उस वक्त में और आजकल के दौर में हम अपने वक्त के इमाम से तवस्सुल करते। और इमाम से तवस्सुल कब होगा? जब तक हम अपने आप को प्रिपेयर ना करें इमाम के ज़हूर के लिए। रोज़ाना 2 रकत नमाज सलामती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अदा फरमाएं फजर की नमाज के बाद, और उसके बाद ज़ियारत आशूरा का एहतमाम करें। हमारे वक्त के इमाम वो हैं जो हुज्जत खुदा हैं इस वक्त। और हमारे वक्त के इमाम को अगर हम उनकी दादी ज़हरा का वास्ता देकर दुआ मांगे तो यकीनन ना सिर्फ हमारे वक्त के इमाम बल्कि कोई भी मासूम दादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वास्ते को कभी भी रद्द नहीं फरमाते। तो हमें चाहिए कि हम रोज़ाना अपने आप को ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए तैयार करें, अपनी नस्ल को तैयार करें कि बेटा आज नहीं तो कल हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर होना है। ख़ुद को चेंज करें, और ख़ुद को चेंज जब ही कर सकते हैं जब तक हम तक़वा इख्तियार न करें। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आइए नाज़रीन, अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि ग़ैबत के इस दौर में दीनी चैनल से, उलमा से, किताबों से इल्म हासिल करें, क्या वजह है कि हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जो बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है, जो अरहमुर राहिमीन है, बड़ा ही रहीम व करीम है। अज़ान मोहतरम, मेरा नाम मोहम्मद समीर अली और इस वक्त आप देख रहे हैं कायम टीवी कनाडा। मैं सैयदा अंजुम नकवी साहबा का बेहद मशकूर हूँ जो आज के इस दौर में इमाम ज़माना के ज़हूर के हवाले से एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम
جاری کیے ہوئے ہیں، پروگرام کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں، اپنی کاوشوں کو بڑے زور و شور کے ساتھ جاری رکھا ہے۔ میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہو سکوں۔ ہم دینی چینل سے، علماء سے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ بالکل ہم علماء سے علم حاصل کر رہے ہیں، دینی چینل سے کتابوں سے علم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ ہم ان سب چیزوں کو جو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ اس کی میری نظر میں تو بہت ساری وجوہات ہیں، بے شمار وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی اور مین وجہ ہے میری نظر میں وہ ہے توفیق خداوندی۔ کیونکہ کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز جس میں توفیق خداوندی شامل نہ ہو وہ بالکل بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتی، اپنے انجام تک نہیں پہنچ سکتی۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ یا امام زمان اللہ جل یا امام زمان۔ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ عمل اور کردار کیا ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقشہ کونین کا ہے پل میں بدلنے والا، چاند نرجس کا ہے پردے سے نکلنے والا۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ ظہور امام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کی ہماری کیا تیاری ہے، تو اس سوال کے جواب میں میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ امام کے آنے کی تقریباً جتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور جتنی نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں اور جو علماء کرام کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلی ہیں وہ تقریباً پوری ہو گئی ہیں، اور تقریباً اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھ کے اور دعائے امام زمان پڑھ کے ان کو بلا رہے ہیں، تو یقیناً بہت جلد ان کا ظہور ہونے والا ہے، اور ہم سب ان کے لیے، ان کے ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے جیسا کہ اپنی ماں کی گود سے ہی ترویج اور تشہیر عزا اور فروغ عزا و فروغ ولا کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مجالس کا انعقاد، زیادہ سے زیادہ مجالس معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا انعقاد کر کے، اور نہج البلاغہ کی روشنی میں، ارشادات مولا علی کی روشنی میں، اور جو علماء کرام کی طرف سے احادیث ہیں اس کی روشنی میں جو بیان کی گئی ہیں اصول کافی میں، قرآن کی تفاسیر میں، اس کے ذریعے سے ہم اپنی نئی نسلوں تک امام زمانہ کے پیغام کو بوسیلہ مجالس امام زمانہ و مجالس استقبال امام زمانہ کے ذریعے سے ہم یہ پیام پہنچا رہے ہیں کہ اب دیکھو کہ جو تیاریاں تھیں، جو نشانیاں تھیں تقریباً پوری ہوتی جا رہی ہیں اور ہو گئی ہیں، تو لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی صفوں میں منظم رہ کر باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور حتمی طور پر یہ طے ہے کہ باطل کا صفایا اور انصاف کا قیام امام زمانہ ہی آ کر کریں گے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، کیا ہم تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ کفر، نفاق اور جاہلیتی موت مرا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم غافل ہیں؟ یقیناً ہم غافل ہیں۔ ہمارا دل گواہی دیتا ہے، ہمارا دل کہتا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے اور جلد از جلد ہو جائے، لیکن ہم اپنے اعمال سے، ہمارے اعمال نہیں بتاتے، ہم اپنے اعمال سے اس چیز کا اظہار نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ اپنے زمانے کے امام کے انتظار کے علاوہ آپ کو ان کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ قسمت کی پیروں میں زنجیر ہے، زادے سفر ہے نہ تقدیر ہے،
دل پہ مگر بس یہ تحریر ہے قضا سے پہلے دیکھ لوں روزہ تمہارا یا حسین قضا سے پہلے دیکھ لوں روزہ تمہارا یا حسین دے دے مجھے بھی یہ شرف کہ دیکھ لوں میں بھی نجف میں بھی وہاں جاؤں جہاں زیارتیں ہیں ہر طرف ہے دل میں ہر دم یہ دعا قضا سے پہلے دیکھ لوں روزہ تمہارا یا حسین خاک شفا مل جائے گی غم کی دوا مل جائے گی جو ملکہ کونین ہے ان کی دعا مل جائے گی مچل رہا ہے دل میرا قضا سے پہلے دیکھ لوں روزہ تمہارا یا حسین قضا سے پہلے دیکھ لوں روزہ تمہارا یا حسین۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ بہت سے مومنین ایسے ہیں جو کہ توبہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اپنے نفس کی مانتے ہیں، وہ شرک کی حالت میں ہیں، قیامت پر یقین نہ ہو، زبانی دعوے ہوں، نماز چھوڑ دینا، روزہ نہ رکھنا برائی کو نہیں روک سکتے۔ نیکی کی طرف بلانا چاہیے ہمیں ان لوگوں کو کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی سمت واپس آ جائیں۔ ہر روز گناہ اور تکبر جو لوگ کرتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، دعوے ہر روز کیے جاتے ہیں، مجلس اور شادیوں کو بڑی دھوم دھام سے کیا جاتا ہے، جو کچھ کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہمیں ہر کام کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، فیڈ بیک دیجیے گا، گناہوں کے ان کانٹوں کو امام کے راستے سے اٹھائیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اس کی جگہ نیکی کے پھول رکھتے جائیں۔ امام ہم سے راضی ہوں گے، فیڈ بیک دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، ہم گناہگار